جی سلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب میں نے ایک ویڈیو دیکھا آپ کا کہ اس میں اسلام پہ ایک الزام لگ رہا تھا کہ حیض کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی، تو اس میں آپ نے جواب بھی دیا اس کا. لیکن مجھے پتہ نہیں، وہ شاید دوسری حدیث آپ نے بتائی، وہ چیز دوسری حدیث میں بھی ہے، لیکن ایک اور حدیث مجھے ملتی ہے اس میں ایسا مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھ کے بتا دیں تو صحیح رہے گا. صحیح بخاری کی 304 حدیث ہے جس میں ایسا لگتا ہے مجھے کہ حیض اللہ نے ہی دیا ہے، اور پھر ریلیجن میں بھی. obviously بات ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہر چیز ہمارے نہیں. پاس وہ اللہ کی جی جی طرف جی سے. جی ہاں، جی اور پھر حدیث جو نمبر بتائیں. ریلیجن میں صحیح بخاری 304. 304 کتاب الحیض. ہاں تو اسی کا تو جواب دیا تھا. بتائیے اس میں کیا ہے. اس میں جو جہاں پہ ریلیجن اور جو ڈیفیشنسی کی بات ہو رہی ہے، نیچے جو بات ہے سیکنڈ ہاف میں، وہ والی بات میں حیض کی بات آئی ہے. اوپر تو کلیئر ہے کہ جو اپنے پتی کی نافرمان ہے وہ جائیں گی جہنم میں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. بٹ جو ٹھیک. ریلیجن میں ڈیفیشنسی ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ حیض آتا ہے اور پرے نہیں کر سکتی ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ تو مطلب اللہ کی ہی دین ہے، اور پھر ریلیجن میں ڈیفیشنسی بھی اسی وجہ سے ہو گئی، تو یہ تو مطلب غلط ہو گیا نا. تو یہ بات تو آپ کی کلیئر ہو گئی نا کہ حیض کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے. نہیں، اسی حدیث میں ہے، تو میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ ریلیجن میں ڈیفیشنسی بھی رسول اللہ نے بتائی ہے اور اسی حدیث میں ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہیں یہ دونوں چیزیں کی وجہ سے جہنم میں ہوگی. نہیں نہیں، اوپر بتا دیا. جب اسی حدیث میں دیکھیں، میں حدیث میں پڑھ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت کے پاس آئے اور کہا کہ صدقہ کرو چونکہ میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے. تو عورتوں نے کہا کہ وبیما یا رسول اللہ، کیوں، یعنی کس وجہ سے. با جو ہے سبب کے لیے آتا ہے، کس وجہ سے یا رسول اللہ آپ نے ہماری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے. تو اس کی دو وجہ بیان کی. پہلی وجہ کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو، اور دوسری وجہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، صبح اٹھ کے میرٹل ریپ کا الزام لگا دیا، تو یہی تو ہے تکسرن اللعنہ. اچھا، وہ تکفرن العشیرہ، اور تم اپنے شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو. یہ دو وجہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا. اب اس کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب کیا کریں؟ سولوشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دیا تھا، تصدقنا، صدقہ کرو. صدقہ کرو گی تو جہنم میں جانے سے بچ جاؤ گی، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو. تو ایسا نہیں کہ صرف پرابلم بتائی، سولوشن پہلے بتا دیا. اچھا، اب یہ بات مکمل ہو گئی. اب دوسری بات شروع ہوئی کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، کہ میں نے یعنی ایک مرد، ایک عقل مند مرد کی عقل کے اوپر غالب ہونے والی، دین اور عقل کے اعتبار سے کمتر تم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. قلنا، یہ دوسری بات ہے، پہلی بات ختم ہو چکی ہے. تو اب ان عورتوں نے کہا کہ ہمارا دین کے اعتبار سے ہم کمتر کیسے ہیں، اور ہماری عقل کے اعتبار سے. یہ لفظی ترجمہ ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آدھے نہیں ہے؟ تو عورتوں نے کہا بالکل. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ عقل کے نقصان کی وجہ سے ہے. اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب عورت حیض میں ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھتی؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ دین کے نقصان کی دلیل ہے. اچھا، اب آپ کا جو سوال ہے کہ وہ اس وجہ سے جہنم میں جائیں گی، یہ سوال غلط ہے، چونکہ وہ بات جو آپ نے خود ہی بولا کہ حدیث کے دو ہاف ہے، فرسٹ ہاف مکمل ہو چکا. یہ بالکل ایک دوسری بات ہے. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سوال آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کو کرنا چاہیے اور جو آپ نے نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو اگر حیض آتا ہے تو یہ اس کا اپنا لایا ہوا تو ہے نہیں، یہ تو ایک فطری نیچرل چیز ہے. تو اس میں اس کی کیا کمی ہے کہ اس کے دین کو ناقص بتایا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے. کیا یہ سوال ہے آپ کا، یا یہ سوال نہیں ہے؟ نہیں مفتی صاحب، میں نے دونوں سوال ملا کے کیا، آپ نے شاید دھیان نہیں دیا. پہلا سوال تو آپ کا غلط ہے، جی جی اس لیے کہ جی جی اس کا ٹھیک ہے. تعلق حدیث کے پہلے ہاف سے وہ مکمل ہو چکی بات. آپ صلی اللہ اوکے علیہ وسلم نے دو وجہ بیان کی اور اس کا علاج بیان کر دیا، بات ختم. ٹھیک ہے. اب پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو کلاسیکل ٹیکسٹ ہے اس میں کوما اور فل اسٹاپ پیریڈ وغیرہ کا تو رواج ہے نہیں کہ آپ کو لگے کہ اچھا یہاں بات مکمل ہو گئی. پیراگراف بھی نہیں بدلتا، بس ایک اسٹیٹمنٹ ہے، تو اس لیے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے. اب رہی یہ بات کہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نماز اور روزہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے دین کے اندر کمی آتی ہے، یہ طے ہے.
لیکن جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پرابلم کا علاج بیان کیا کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دو، دوسری پرابلم کا بھی علاج ہے، لیکن وہ علاج یہاں نہیں ہے، یعنی اس کمی کو پورا کیا جائے گا. کمی تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، فطری وجہ سے، کوئی نیچرل وجہ ہو سکتی ہے، کوئی اڈاپٹڈ ریزن ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا پرسنل ریزن ہو سکتا ہے، کمی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. لیکن اصل بات یہ کہ اس کمی کو پورا کرنے کا علاج موجود ہے یا نہیں. تو اگر آپ شریعت کو، پورے شریعت کو دیکھیں، مثلا روزہ نہیں رکھتی تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ روزہ قضا کرے، جیسے قضا کرے گی کمی پوری ہو جائے گی. اور شریعت کا یہی حکم ہے کہ حیض کی حالت میں اگر وہ عورت روزہ نہیں رکھ رہی ہے، نہیں رکھے گی، تو رمضان گزرنے کے بعد یا جب بھی اس کو موقع ملے وہ 7-8 دن، جتنے دن بھی اس نے روزہ نہیں رکھے، اس کی قضا کرے گی وہ، اور اس طریقے سے اس کمی کو پورا کر لے گی. پہلا علاج. دوسرا، نماز وہ پڑھ نہیں سکتی، اس کی قضا نہیں ہے، یعنی وہ نماز قضا بھی نہیں کرے گی. لیکن یہ بھی حکم ہے ساتھ میں، یہ بھی ایڈوائز ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہے تو اس وقت ذکر و اذکار کرو. ذکر و اذکار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کو یاد کرو، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھو، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھو. ان تسبیحات کے ذریعے اللہ کو یاد کر کے اس کمی کو پورا کرو. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک مرد کو تو کرنے پڑ رہے ہیں عشاء کی 17 رکعتیں اور فجر کی 4 رکعتیں، اور یعنی اس طریقے سے 50 رکعتیں پوری دن میں پڑھنی پڑ رہی ہیں. ایک عورت اس حال میں اپنے مصلی پہ بیٹھی، اس نے 5-10 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس کو ثواب مل گیا. تو اس کمی کو پورا کرنے کا علاج بیان کر دیا نا. پرابلم اس وقت ہوتی کہ اگر اس کمی کو پورا کرنے کا علاج نہ ہوتا. جی. اچھا، شریعت میں مفتی صاحب مزاج دیکھیے شریعت اسلامیہ کا، کہ جس طرح انہوں نے، آپ نے ابھی حدیث کی آپ نے مثال دی اور اس کے اوپر کچھ باتیں رکھی، تو شریعت کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر عورت کے لیے، یعنی کہ جہاں اس کے دین کے اندر نقص آ رہا ہے جو آپ نے بیان کیا، وہیں عورت کے لیے سب سے آسان جنت میں جانا ہے. جی. کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور شوہر کی اطاعت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دروازے سے چاہے جنت کے داخل ہو سکتی ہو. بنسبت مرد کے جس طرح آپ نے ساری باتیں بیان کی کہ بھئی فجر کی جو ہے وہ عشاء کی 17 رکعات اور کل ملا کے 50 رکعتیں یہ ہو گئی، اور پھر دیگر جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہو گیا، جہاد کا معاملہ ہو گیا، گھر والوں کی حفاظت ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں ایک عورت تابع ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کی، یعنی اس کو اپنے ہسبینڈ کا تابع بنایا جاتا ہے. حالانکہ مرد کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، مرد ہمارا زیادہ مظلوم ہے. مرد کے اوپر بیوی کی بھی ذمہ داری ہے، بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے، بہن شادی شدہ نہیں ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں آپ جو نے لفظ استعمال کیا کہ مرد زیادہ مظلوم ہے، یہ بھی ویسٹرن پیراڈائم کے اعتبار سے، ورنہ یہ ظاہر ہے کہ ذمہ داریاں کسی چیز کے کو مظلوم نہیں بناتی، کسی کو ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنی ہے. مفتی صاحب اگر یہ حدیث دیکھیں گے تو جیسے فیمنسٹ اس کو ایز اے یعنی کہ نیگیٹو وے میں اپروچ کرتے ہیں، یا جو ویسٹرن پیراڈائم ہے اس کو نیگیٹو وے میں، اگر اس حدیث کو دیکھیں تو یہ نیگیٹو نہیں، اس میں اپریسیشن ہے عورت کا. اگر اس کا کانٹیکس دیکھیں، وہ عید کا دن ہے اور اس کے جو جملے ہیں وہ یہی ہے کہ یعنی کہ وہ جنس جس کے اوپر عقل اور دین کی ذمہ داری کم ہے وہ مردوں کے عقل کو لے اڑتی ہے. جی ہاں، صحیح بات ہے. میں نے تو اس پوائنٹ کو اس لیے ٹچ کیا کہ وہ چونکہ انہوں نے سوال ہی نہیں کیا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے اٹھا دیا. بالکل کہ یہ حدیث یعنی کہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ اپریسیشن ہے عورت کا، جو ہے یہ اپریسیشن ہے اس کے اندر، نہ کہ ان کو ایک نیگیٹو کنوٹیشن اس میں دینے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن وہی ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے ہی مائنڈ سیٹ سے یا لینس سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ جا کے سمجھے، وہ کون سا دن تھا، وہ کون سی مجلس تھی، کس واقعے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بتایا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ تو ایک یعنی کہ سمجھیں کہ عورتوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کے لیے جو ہے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور اس چیز کو عورتوں سے زیادہ کوئی بہتر نہیں سمجھ سکتا. یعنی ان عورتوں کو جو وہاں مجلس میں موجود تھی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، وہ بلا بلا کر رہی ہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، نہ یہ کہ ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے بھائی. میں ایک چیز بس ایڈ کر دوں کہ جیسے حیض عورتوں کو آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ نسل آگے بڑھانے کا مطلب ذمہ داری ہے ان کے اوپر. تو اس کو کمی کے طور پہ دیکھنا یہ بھی صحیح نہیں لگتا مجھے. حیض کو کمی کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا ہے، حیض کی وجہ سے جو دینی پریکٹسز میں کمی آ جاتی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے دینی پریکٹسز میں کمی آ جاتی ہے. پھر دوسری پوری شریعت کے اندر اس کمی کو پورا کیسے کرنا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا. حیض کمی نہیں ہے. جی شکریہ. چلیں جی.